اللہم صلی علی محمد و آل محمد قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کا دن میری بیوی معصومہ قم کی شہادت کا دن ہے۔ یہ میری وہ بیوی ہے کہ جس کی لیے ان کے دادا امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا اپنے صحابہ کے بیچ میں کہ اس میرے بیٹے کے گھر ایک ایسی بچی پیدا ہوگی کہ جو قم میں انتقال کرے گی، اور جس طرح سے میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافی محشر ہیں، اسی طرح یہ میری بچی بھی مومنوں کی شفاعت کرے گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے 3 دروازے قم میں کھلتے ہیں، یعنی اس بیوی کی، اس شہر کی بھی آپ کی وجہ سے اتنی فضیلت ہے۔ بہنیں بہت محبت کرتی ہیں بھائیوں سے، اور خدا کی قسم بہن بھائی کا رشتہ ایسا نازک ہوتا ہے کہ بچپن کے واقعات ساری دنیا بھول جائے مگر بہنیں نہیں بھولتی، اس لیے کہ بہنیں ہمیشہ یاد رکھتی ہیں، ہر بات کو یاد رکھتی ہیں اپنے بھائی کی۔ عید آتی ہے، بہن شادی شدہ ہو تو تب بھی ساری رات اپنے بچوں سے یہ کہتی رہتی ہے کہ صبح میرا بھائی آئے گا، ماموں آئے گا۔ یعنی یہ بہن بھائی کا رشتہ بہت پیارا ہوتا ہے۔ اور 3 بہنیں ایسی ہیں کہ ایک جناب موسیٰ کی بہن جو بھائی کی محبت میں بے قرار ہو کے جب ماں نے صندوق میں بند کر کے جناب امام جناب موسیٰ پیغمبر کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالا تھا تو بہن ساتھ ساتھ چلتی چلی گئی تھی۔ کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ میرا بھائی اس صندوق میں ہے، یہ صندوق خیریت سے پہنچ جائے۔ اور اسی طرح جناب یوسف کی بہنیں کہ جب جناب یوسف قید میں تھے تو بہنیں روتی تھیں، اور جب بھائی سے یہ بہنیں ملیں اور جناب یوسف سے کہا کہ بھیا تجھے دوسرے بھائیوں نے کیسے مارنا چاہا، تو وہ بہنوں نے جب یہ سنا کہ بھائی کا کرتا اتارا تھا مارنے کے لیے تو بہنیں بے ہوش ہو گئی تھیں۔ اور تیسری بہن وہ زینب ہے کہ جو بھائی کے گلے پہ خنجر چلتا دیکھتے رہیں، وہ زینب جو بھائی کے بغیر رہتی ہی نہیں تھیں۔ اگر بھائی کبھی کسی کام سے مدینے سے باہر چلے جاتے تھے تو زینب تمام وقت دروازے کے پاس انتظار کرتی تھی کہ میرا بھائی کب واپس آئے گا۔ اور ایسی ہی بہن جناب معصومہ قم ہے کہ جب آپ چھوٹی سی تھیں تب بھی بھائی سے بہت پیار کرتی تھیں، اور بابا کے جانے کے بعد تو یہ عالم ہو گیا تھا کہ آپ ہر وقت بھائی کے ساتھ ساتھ رہتی تھیں۔ میری بیوی چھوٹی سی ہیں، جناب معصوم قم کو جناب موسیٰ کاظم بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ بابا کے پاس بیٹھی ہیں تو جناب موسیٰ کاظم سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، بیٹی کی چادر کو پیار سے ٹھیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں معصومہ سنو، قم ایک شہر جو ہے وہاں پر ہمارے محب بہت رہتے ہیں، اور وہاں پہ موسیٰ بن خزرج میرا ایک صحابی بھی رہتا ہے جو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ یعنی آپ بیوی کو قم کے متعلق بتا رہے ہیں
کہ قم شہر ہے اور وہاں پہ میرا صحابی بھی رہتا ہے۔ اور بی بی نے بڑے حیران ہو کے کہا کہ بابا آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ بیٹا کبھی زندگی میں تمہیں جانا ہی پڑ جائے۔ اور یہ کہتے ہوئے میرے امام موسیٰ کاظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹی کے ہاتھوں کو چوما، پیشانی کو چوما اور کہا یاد رکھنا بیٹا میری یہ بات۔ میرے امام موسیٰ کاظم کو قید کر کے لے گئے، اور جب آپ مدینے سے چلے گئے تو بہنوں کا مرکز صرف بھائی تھا، اور بھائی امام رضا وہ کہ جسے باپ نے یہ کہا تھا کہ بیٹا بہنوں کا بہت خیال کرنا۔ سارے بہن بھائیوں کا میرے مولا رضا خیال کرتے ہیں، لیکن مامون رشید کو چین نہیں آیا۔ اس نے بہانے سے میرے مولا امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے بلایا۔ جب آپ کو یہ خبر ملی ہے تمام رات سب جاگتے رہے۔ بار بار جناب معصومہ قم جاتی ہیں، بھائی کے چہرے کو دیکھتی ہیں۔ ساری رات بہنیں گھیرا ڈال کے بیٹھی، نماز پڑھتی رہیں، دعائیں مانگتی رہیں، بھائی کے چہرے کی زیارت کرتی رہیں۔ ساری بہنیں اداس تھیں۔ اور جب میرے مولا امام رضا گھر سے نکلنے لگے تو چھوٹی بہن کا بہت برا حال تھا، ماں نجمہ خاتون کا بہت برا حال تھا۔ سب بہنوں کو روتا ہوا چھوڑ کے جب آپ دروازے کے نزدیک آئے تو آپ نے کہا اتنے زور زور سے رو کہ مدینے سے باہر تک بہن کی آواز جائے، اس لیے کہ شاید میں کبھی واپس نہ آؤں۔ یہ جملہ بہنوں کے لیے بھی سننا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ماں کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میری مولا کی بہنیں یاد کرتی ہیں ہر وقت رضا علیہ السلام کو، بار بار بھائیوں سے کہتی ہیں کوئی بھائی کی خبر نہیں آئی۔ جب 1 سال گزر گیا تو میری بیوی بہت پریشان ہو گئی، ہر وقت روتی تھی جناب معصومہ قم۔ اور پھر آپ نے اپنے بھائیوں سے بھتیجوں سے کہا کہ چلو ہم خود چلتے ہیں اور جا کر بھائی کو دیکھتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ بھائی کہہ سکتے تھے، بھتیجے کہہ سکتے تھے کہ ہم جا کر خیریت لے آتے ہیں، لیکن بیوی کی بات کو سب سنتے تھے۔ آپ کو کریمہ اہل بیت کہتے تھے، آپ کو معصومہ کہتے ہیں نا، اس لیے سب نے آپ کا کہا مانا۔ ماں نے آپ کو ایسے ہی رخصت کیا جیسے امام رضا علیہ السلام کو رخصت کیا تھا۔ بی بی گھر سے نکلی، سب خوش تھے کہ مولا امام رضا علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، بھائی خوش تھے کہ بھائی سے ملیں گے، بھتیجے خوش تھے کہ چچا سے ملیں گے۔ یہ قافلہ چلتا ہوا جا رہا تھا، لیکن جب مقام ساور پر پہنچے تو وہاں پر اہل بیت کے دشمن موجود تھے اور مامون رشید کو خبر ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے سپاہی وہاں بھیج دیے تھے۔ جیسے ہی آپ کا قافلہ وہاں جا کے رکا تو سپاہیوں نے حملہ کر دیا اور آپ کی نظروں کے سامنے بھائیوں کو، بھتیجوں کو شہید کر دیا۔ میری بیوی ساوا کی جو مسجد ہے جہاں نزدیکی مسافر اس کے ساتھ ہی مسافر خانہ ہے، وہاں کے ایک حجرے میں آپ کی نوکرانی آپ کو لے کر بیٹھ چکی تھی اور چھپ کے بیٹھی تھی۔ جب شام ہونے لگی تو ایک عورت وہاں سے گزری۔ میری بیوی نے یہ تمام حالات دیکھ کے، کون برداشت کر سکتا ہے اپنے بھائیوں کو سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھنا، بڑا مشکل ہے۔ سارا وقت میری بیوی رو رہی ہیں، لیکن نوکرانی آپ سے بہت پیار کرنے والی، عزت کرنے والی، آل محمد کی خادم اور خادمائیں بہت عزت کرنے والی ہیں۔ تو اس نے جب بیوی کی یہ حالت دیکھی کہ بیوی نے صبح سے پانی بھی نہیں پیا، تو یہ حجرے سے باہر نکلی۔ ایک عورت جا رہی تھی، اس سے کہا کہ موسیٰ کاظم کی بیٹی ہیں اور پیاسی ہیں، انہیں تم 1 گلاس پانی دے دو۔ وہ عورت دشمن اہل بیت تھی، گھر گئی اور اس نے وہ زہر ملایا کہ جس سے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ میری بیوی
نے وہ شربت تو پی لیا، آپ کی حالت اور ख़راب ہو گئی۔ جب شام رات ہوئی تو آپ نے کہا کہ اب تو دشمن چلے گئے ہیں، فوجی چلے گئے ہیں، چلو یہاں سے نکلتے ہیں، اور دیکھو ہم یہاں سے جلد چلے جائیں۔ ساوا کی پہاڑیاں بڑی بلند ہیں، نوکیلے پتھر ہیں۔ میری بیوی نے جب ان پہاڑیوں پہ قدم رکھا تو آپ کی سواری کو ان لوگوں نے مار دیا تھا۔ آپ کے پیروں میں نوکیلے پتھر لگے اور تمام تلوے خون سے بھر گئے۔ میری بیوی ایک قدم اس پتھروں پہ رکھتی تھی اور دوسرا قدم پھر واپس آ جاتا تھا۔ ہاتھ آپ کی ہتھیلیاں زخمی ہوتی جا رہی تھیں، لیکن آپ صرف یہ کہتی تھی، رضا میں نے تجھ سے ملنا ہے، بھائی رضا میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میری بیوی کے پاؤں زخمی تھے، پیاسی تھی، بھوکی تھی، سواری مر چکی ہے۔ آپ ایک جگہ پہنچی تو آپ نے کہا، دیکھ یہ کوئی ایرانی آ رہا ہے، اس سے پوچھ کہ یہ کون ہے۔ نوکرانی نزدیک گئی، کہتی ہے کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ تم اس صحرا میں کیسے یہاں پر پہنچ گئی ہو؟ کہتی ہیں جب اس سے اتنا پوچھ لے کہ خراسان یہاں سے کتنی دور ہے، تو اس نے کہا یہاں سے 900 میل کے فاصلے پہ ہے۔ میری بیوی پھر ایک دم کہتی ہے اچھا اس سے یہ پوچھ کہ قم کتنے فاصلے پہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ قم 65 میل کے فاصلے پہ ہے۔ نوکرانی کہتی بیوی آپ نے تو خراسان جانا ہے، آپ تو بار بار سارے رستے بھائیوں سے یہ کہتی آئیں گے کہ جب ہم رستے میں ہوں گے ہم بھائی رضا کو اطلاع دے دیں گے، میرا بھائی ولی عہد ہے، وہ ہمیں بہترین سواری بھیج دے گا، ہمیں اپنے پاس عزت سے بلائے گا، شان سے بلائے گا۔ بی بی اب آپ نے قم جانے کا کیوں ارادہ کیا ہے؟ آپ نے خراسان جانا تھا۔ میری بیوی کہتی نہیں، جب میں چھوٹی تھی میرے بابا موسیٰ کاظم نے کہا تھا کہ قم میں میرے چاہنے والے رہتے ہیں، اور وہاں پہ موسیٰ بن خزرج بھی رہتا ہے جو میرا بہت چاہنے والا صحابی ہے۔ اور میرے بھائی رضا نے بھی مجھے کہا تھا کہ دیکھو اگر کبھی سفر کرنا پڑے تو قم میں اتر جانا۔ ہم قم چلتے ہیں۔ جب آپ قم کے سے کچھ فاصلے پہ تھیں تو آپ نے کہا کہ جاؤ یہاں پر پتہ کر کے آؤ کہ موسیٰ بن خزرج کون ہے۔ نوکرانی جب گئی تو اس نے دیکھا کہ چاروں طرف لوگوں نے سیاہ کپڑے پہنے ہیں، کالے علم لگے ہوئے ہیں، تو اور ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ اس دروازے پہ گئی جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو ایک بزرگ شخص باہر نکلے۔ انہوں نے دیکھا ایک برقعے والی خاتون ہے۔ رات انہوں نے خواب میں امام موسیٰ کاظم کو دیکھا تھا۔ وہ خود بھی بڑے پریشان تھے، اس لیے کہ میرے امام نے کہا تھا کہ دیکھ میری بیٹی جنگلوں میں پھر رہی ہے، اس کی مدد کر۔ موسیٰ بن خزرج بہت پریشان ہو کے اس خاتون سے پوچھتی ہیں، بی بی نوکرانی سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نوکرانی ہوں، لیکن میرے ساتھ رضا کی بہن آئی بھی ہے جو تیرے شہر سے باہر ہے اور اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے آ رہی ہے۔ جیسے ہی موسیٰ بن خزرج نے یہ سنا کہ جناب معصومہ قم تشریف لے کے آ رہی ہیں، تو آپ نے فوراً ہر مرد عورت کو اکٹھا کیا، کیونکہ رئیس قبیلہ تھے، اور اکٹھا کر کے کہا کہ دیکھو بی بی آ رہی ہیں اور بی بی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آ رہی ہیں، خدا کسی بہن کو یہ خبر نہ سنائے جو بھائی سے ملنے کے لیے آ رہی ہو کہ تیرا بھائی مر گیا، اس لیے تم یہ کالے علم اتار دو، یہ تم کالے کپڑے اتار دو، اور بالکل ایسے ہو جاؤ کہ جیسے یہاں پہ ابھی امام رضا کے مرنے کی خبر نہیں ہے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی اس خبر کو سن کے اتنا لمبا سفر کر کے وہ بھائی سے ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ اور پھر اپنی بیوی سے، اپنی بیٹیوں سے کہا کہ تم چلو سب عورتوں کو اپنے ساتھ لو، خاندان والے کو، اور عزت کے ساتھ اماری میں بٹھا کے میری امام رضا علیہ السلام کی بہن کو لے کر آؤ۔
میں کہتی ہوں تمہارے بڑا شکر گزار ہیں موسیٰ ابن خضرج کہ تم نے میری بیوی کی اتنی عزت تو کی کہ تم نے کہا عورتیں جائیں مرد نہ جائیں، اس لیے کہ یہ سید زادی ہے۔ آپ نے کہا کہ ہماری لے کر جائیں، لیکن ہائے وہ شام کا بازار کہ جہاں پہ لوگوں کو معلوم بھی تھا کہ یہ سید زادیاں ہیں، لیکن چاروں طرف سے پتھروں کی بارش تھی، ہجوم تھا، نفیری اور ڈھول بجانے والے تھے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں تمہارے۔ اور کہتے ہیں کہ عورتوں نے قافلہ سا بنایا، ہماری کو لیا، اور جہاں بی بی بیٹھی تھیں آپ کو لے کے عزت کے ساتھ ہماری میں بٹھایا۔ جب گھر کے نزدیک آئیں تو موسیٰ بن خضرج نے پھول فرش پہ بچھا دیے تھے کہ بی بی کے پاؤں زمین پہ نہ پڑیں، یہ سید زادی ہے۔ لیکن جہاں جہاں بی بی کا پاؤں لگتا جاتا تھا سرخ خون اور سرخ ہوتے جاتے تھے، کیونکہ بی بی کے پیروں سے خون بہہ رہا تھا۔ بار بار کہتے تھے ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ اور پھر آپ نے کہا کہ دیکھو میرا بھائی رضا کو خبر بھیج دو کہ میں قم پہنچ گئی ہوں، کسی سے کہو میرا بھائی ولی عہد ہے، جلد سواری بھیجے گا، مجھے جلد بلا لے گا۔ جب آپ یہ بات کہتی تھیں تو عورتوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، لیکن آپ سے کوئی کچھ کہتا نہیں تھا۔ موسیٰ بن خضرج نے اپنے گھر میں آپ کو جگہ دی، وہ مقام کہ جہاں آپ سارا وقت عبادت کرتی رہیں، اسے بیت نور کہا جاتا ہے۔ اس بیت نور میں میری بی بی عبادت کرتی تھی، لیکن آپ کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جناب امام رضا کا آخری وقت زہر کی الٹی آ رہی ہے، ابو سلط پاس بیٹھے ہیں، تو میرے مولا بار بار کبھی نظر مدینے کی طرف ڈالتے تھے تو کبھی آپ قم کی پہاڑیوں میں ساوا کی پہاڑیوں کی طرف دیکھتے تھے۔ تو ایک بار ابو سلط نے کہا مولا کبھی آپ مدینے کا ذکر کرتے ہیں، کبھی آپ پہاڑیوں کا ذکر کرتے ہیں، تو میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا ابو سلط تو جانتا ہے میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے، میری 18 بہنیں ہیں اور ایک بہن میری محبت میں مجھ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ میں مدینے میں اپنی ماں بہنوں کو دیکھتا ہوں، اپنے یتیم کو دیکھتا ہوں، میں ساوا کی ان پہاڑیوں میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بہن کیسے پتھروں پہ چل رہی ہے، اس کے پیر زخمی ہیں، اس کے ہاتھ زخمی ہیں، وہ بھوکی بھی ہے، پیاسی بھی ہے، سواری مر گئی ہے، لیکن ہائے وہ مجھ سے مل نہ پائے گی۔ اور وہی جناب معصومہ بیت نور میں بیٹھی ہیں۔ اسی طریقے سے موسیٰ بن خضرج کے پاس لوگ آتے ہیں، لیکن خاموشی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کوئی اونچی آواز میں روتا نہیں، کوئی بین نہیں کرتا، کوئی کالے کپڑے پہن کے نہیں آتا، کیونکہ اس نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ بیوی کو ابھی پتہ نہ چلے۔ اور بیوی بار بار ہر روز یہی کہتی ہیں میں نے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے، کسی کو بھیجو کہ میرے بھائی کو خبر دے۔ جب بیوی یہ بات کہتی ہیں کہ کسی کو بھیجو کہ میرے بھائی کو خبر بھیج دے کہ وہ مجھے بلا لیں، جب کوئی بھی ان کی بات سن کے خاموش ہو جاتا ہے تو ایک دن کہتی ہیں اچھا پھر میں اپنے بابا موسیٰ کاظم کے پاس چلی جاتی ہوں، کیا میرا علی رضا مجھے بلانا نہیں چاہتے؟ میں اپنے بابا کے پاس چلی جاتی ہوں، اپنے بابا سے جا کے بات کروں گی۔ سب عورتیں خاموش ہیں، کچھ عورتیں پرسے کے لیے آتی ہیں۔ ایک عورت آئی کہ جس کے پاس ایک چھوٹی سی بچی ہے، اور وہ عورت کے ساتھ جو بچی ہے وہ ایک دم یہ کہتی ہے دیکھ کے اماں ہم شاید کسی غلط جگہ آ گئے ہیں، اماں یہاں تو کسی نے کالے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، اماں تو کہہ رہی تھی کہ قم میں چاروں طرف کالے علم لگے ہیں، اماں یہاں تو کوئی علم نہیں لگے ہوئے ہیں، اماں کیا مولا رضا کا انہیں خبر نہیں ہے کہ انتقال ہو گیا ہے، شہید ہو گئے ہیں، ان کو زہر مل گئی ہے؟ جب بی بی نے یہ بات سنی تو آپ بڑی پریشان ہوئی، اور آپ نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا مجھے بتا تو کیا کہہ رہی ہے، کون رضا شہید ہو گیا ہے؟ جب یہ بات سنی تو بچی کہتی ہے کہ آپ کو خبر نہیں ہے، ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام کو زہر دے دیا ہے،
اور ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ بی بی رو کے کہتی ہیں، دیکھتی ہیں موسیٰ بن خضرج کی بیوی کی طرف اور کہا تم نے بتایا نہیں؟ تو وہ رو کے کہتی بی بی ہم مجبور تھے، آپ کی طبیعت خراب تھی، آپ نے اتنا لمبا سفر کیا تھا، بی بی ہم کیسے آپ کو بتاتے، آپ کی طبیعت اور خراب ہو جاتی۔ بی بی بے ہوش ہو گئیں۔ موسیٰ بن خضرج نے کہا کہ بی بی کو پرسا دو، اور پھر ساری عورتوں نے سیاہ لباس پہنے بی بی کو ایک مسند پہ بٹھایا، کالے علم لگائے گئے، اور پھر چاروں طرف عورتوں نے کھڑے ہو کے ماتم کیا اور رو کے کہتی تھی بی بی تیرے رضا کا بڑا افسوس ہے۔ بی بی اٹھتی تھی اور ہائے رضا کہتی تھی اور پھر ہوش ہو جاتی تھی۔ اسی حال میں چاروں طرف سے عورتیں اکٹھی تھیں اور بی بی بار بار ہائے رضا کہتی جا رہی تھی، آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ اور پھر جناب موسیٰ بن خضرج کی بیٹی نزدیک آ کے کہتی ہیں بی بی ہماری طرف سے پرسہ قبول کریں، بی بی ہماری طرف سے اپنے بھائی کا پرسہ قبول کریں کہ بی بی تو اپنے بھائی سے نہ مل سکی، ہمیں اس بات کا بہت افسوس ہے۔ بی بی کی حالت خراب ہو گئی۔ موسیٰ بن خضرج کی بیوی نے آپ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب نے بی بی کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ نیک عورتوں نے بیوی کو غسل کیا، کفن پہنایا، جنازہ لے کر چلے تو یہ پہلا جنازہ ہے، کیونکہ موسیٰ بن خضرج نے کہا کہ کوئی مرد جنازہ نہ اٹھائے، اس لیے کہ اسے عورتیں لے کے جائیں گی، اور جو آپ کا باپ تھا اس میں آپ کی قبر کھودی۔ لیکن موسیٰ کہنے لگے کہ نہیں، شریعت کا حکم ہے کہ یا بیٹا ہو یا بھائی ہو محرم قبر میں اتارتا ہے، اور یہ سید زادی ہے۔ ایک سید جو کہ بہت ضعیف سا تھا، کوئی ان کو بلایا گیا کہ آپ قبر میں اتار دیں، لیکن موسیٰ نہیں مانتے تھے۔ شام ہونے لگی تھی، موسیٰ بار بار یہی کہتے تھے، ہاتھ بلند کر کے کہتے تھے یا امام رضا میری مدد کرو، میری مدد کرو، سید زادی کو دفنانا ہے، ہماری مدد کے لیے آ جاؤ۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دو گھوڑے سوار آ رہے ہیں، وہ نزدیک آئے، انہوں نے ایک قبر میں اترے، قبر سے باہر تھے، بیوی کو دفنایا۔ دفنانے کے بعد وہ خاموشی سے چلے گئے۔ میں کہتی ہوں میرے مولا، آپ آئے بھی، آپ نے دفنا بھی دیا، آپ کی بہن کو کفن بھی ملا، دفن کے لیے جگہ بھی ملی، لیکن وہ شام کا قیدی شام کے زندان میں جب سکینہ کو غسل دے رہے تھے تو جناب زینب کہتی ہیں سجاد میں کیا کروں، سکینہ کا جب کرتا اتارتی ہوں تو سکینہ کے زخموں میں کرتا پھٹ چکا ہے، اور میرے مولا سجاد نے کہا تھا پھپھی اماں ایسے ہی دفن کر دیں گے، اور وہ سجاد کہ جس نے ہتھکڑیوں والے ہاتھوں سے کیسے قبر بنائی ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہی ذکر کے صدقے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، ہماری اس عبادت کو قبول کر لینا۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کر دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔